أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے قربانی کے تعلق سے چند مسائل ذکر کیے گئے تھے. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے جو قربانی کے تعلق سے ہی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو تصحیح نیت کی ترغیب دی. کوئی بھی ہمارا عمل ہو یہ صرف قربانی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنی عبادات ہم انجام دیتے ہیں وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو یا بدنی اور مالی دونوں عبادتیں، کسی بھی قسم کی عبادت وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم جانتے ہیں کہ بغیر نیت کے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. اگر آدمی کی نیت کوئی بھی کام کرتے وقت اچھی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کا مقصود ہے، تو یقینی بات ہے پھر چھوٹی سی عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور کام تو ہم نے بہت بڑا کیا، بظاہر ہمارا عمل دیکھنے میں بہت بڑا ہے، لیکن نیتیں ہماری درست نہیں ہیں، تو پھر یقین جانیے ہمارا یہ عمل ہمارے دل کو تو خوش کر سکتا ہے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا عمل ہم کر لیں. تو حدیث مبارکہ میں بڑا مشہور واقعہ ہے اور احادیث کی مختلف کتابوں میں وہ حدیث مذکور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کو بلائے گا جو دنیا میں بڑی بڑی عبادتیں کر کے آئے تھے، اور تینوں کو اللہ جہنم میں پہنچا دے گا. اللہ بلائے گا ایک مجاہد کو جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دی ہوگی. اللہ اس کو بلائے گا، معلوم کرے گا کہ بتا میں نے تجھے یہ زندگی دی تھی، یہ طاقت و قوت دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی؟ وہ بڑے فخریہ انداز میں کہے گا اے اللہ میں نے تیری دی ہوئی جوانی کو، میں نے تیری دی ہوئی طاقت کو تیری راہ میں خرچ کیا، پوری زندگی میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بلندی تک پہنچانے کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہا، اور اخیر میں تیرے راستے میں قربانی دے کر، تیرے راستے میں شہید ہو کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، یقیناً تو نے قربانی تو دی ہے، تو نے پوری زندگی جہاد تو کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا والے تجھے مجاہد کہیں، دنیا والے تجھے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کہیں. دنیا میں تجھے مجاہد بھی کہا گیا، دنیا میں تجھے طاقتور بھی کہا گیا. جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا انہی سے جا کر کے اپنا اجر طلب کر. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال. عمل تو بہت بڑا ہے، عمل تو اتنا بڑا کہ دنیا کا کوئی عمل اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والی عبادت جو ہے
وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ دنیا کی کوئی عبادت اجر میں اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ لیکن اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کے لیے اس کی نیت نہ ہو تو پھر اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ ایک مالدار کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ مالدار کو بلائے گا، اس کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، میں نے فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، اتنا مال تجھے دیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو اپنا مال تیری راہ میں خوب خرچ کیا ہے، خوب مسجدیں بھی بنوائی ہیں، خوب مدرسے بھی بنوائے ہیں، غریبوں کی بھی خوب میں نے مدد کی ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے ساری چیزیں کی تو ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں تجھے سخی اور مالدار کہا جائے، دنیا والے نے تجھے سخی اور مالدار کہہ دیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ پوری زندگی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی کا خرچ کرنا بیکار۔ اللہ ایک عالم کو بلائے گا، اس سے معلوم کرے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، پوری زندگی قرآن سکھایا لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دیتا رہا، قرآن کی تفسیریں کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا سچ تو کہہ رہا ہے، تو نے کیا تو سب کچھ ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ دنیا والے تجھے بڑا عالم کہے، دنیا والے تجھے بڑا قاری کہے، دنیا میں تجھے سب کچھ کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم دیں گے اور فرشتے اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال۔ تو اعمال کتنے بڑے ہیں۔ بظاہر ہم دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ، پوری زندگی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے والا اور پوری زندگی علم و عمل کی خاطر قربان کر دینے والا، لیکن نیت صحیح نہیں تھی تو اللہ کے یہاں ذرہ برابر اجر ان کو نہیں دیا گیا۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ نیت کی ہے۔ اصلاح نیت تمام اعمال میں سب سے پہلا بنا۔ اگر ہماری اصلاح نیتوں کی نہیں ہے، اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہیں، پھر میرے بھائیوں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے تصحیح نیت والا مسئلہ، بڑا باریک مسئلہ ہے۔ قدم قدم پر آدمی کے ساتھ ریاکاری لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں تو کوئی دیکھنے والا اس کو ہو، میں کوئی عمل کروں تو اس عمل پر میری کوئی تعریف کرنے والا ملے۔ بڑے اچھے سے اچھے متقی اور پرہیزگار میرے بھائیوں اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا لوگوں میرے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے۔ خون تم زمین کے اندر دفن کر دیتے ہو یا نالیوں میں بہا دیتے ہو، اور گوشت کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا، کھا پکا کر کے آدمی برابر کر دیتا ہے، تو پھر قربانی کا پہنچتا کیا ہے اللہ کے؟ ہم نے جانور کو ذبح کیا، کون سا عزم ہے جو جانور کا اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے؟ خون کو ہم نے زمین کے اندر دبا دیا یا نالیوں میں بہا دیا، باقی گوشت بچا اس کو کھا پکا کر کے ہم برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے، تمہاری جو نیتیں ہیں وہ میرے پاس پہنچ رہی ہیں کہ تم نے جو قربانی کی ہے وہ کس نیت سے کی۔ کیا اللہ کو صرف یہ مقصود ہے کہ آپ جانور یوں ہی ذبح کرتے چلے جائیں؟ پورے سال جانوروں کے ذبح کر کے کھانے میں اور قربانی کا جانور ذبح کر کے کھانے میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو مسلمان تو پورے سال ذبح کر کے کھاتے ہی، روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں اور کتنے جانوروں کا گوشت مسلمان کھا جاتا ہے،
پھر عید کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے؟ عید کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو ایک مقصد دے کر کے قربانی کا نزول فرمایا وہ مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اس امر کی وجہ سے میں قربانی کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میرے خاندان میں 10 لوگ ہیں تو 10 کے لیے 2 پتی کافی ہو جائے گی، لہٰذا 2 پتی کرنا. نہیں بھائی، 2 پتیوں کا گوشت ذرا کم رہ جاتا ہے، اس لیے 3 قربانی اس مرتبہ کریں گے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی مرتبہ گوشت ذرا کم رہ گیا. میرے بھائیوں، کوئی فائدہ نہیں ملے اس قربانی. ہاں، دنیا کو دکھلانے کے لیے اور دنیا والوں کے سامنے ہماری ضرور تعریفیں ہو سکتی ہیں. ہمارے محلے والے یا خاندان والے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں نے 4 5 7 قربانیاں کی ہیں اپنی طرف سے، لیکن اللہ کے یہاں میرے بھائیوں رب کے برابر اس کا اجر نہیں ملنے والا. میں گھر کے اندر اکیلا ہوں، میرے گھر کے اندر کھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں قربانی میرے اوپر بھی واجب ہے. اب میں قربانی کر رہا ہوں، بھلے ہی 1 کلو 2 کلو گوشت بھی میرے کام نہ آتا ہو. یہ اخلاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مجھے حکم ہے قربانی کرنے کا، اللہ کا ایک امر ہے قربانی کا. اس لیے مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے گوشت کا ہوگا کیا ہے، میرا یہ گوشت کون کھائے گا. یہ میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتے بھی میں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اپنی نیتوں کو بہت صاف کر کے چلنا. اور یہ صرف قربانی میں نہیں، تمام عبادات کے اندر یہ مسئلہ ہے. کیونکہ آج سے عید الاضحیٰ کے ایام شروع ہو رہے ہیں، پہلے ذی الحجہ آج ہے، اور 10 ایام کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہے. اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عبادتوں کی تعداد اس مہینے کے کم از کم 10 دنوں میں بڑھ جانی چاہیے. اگر ہم پہلے سے 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں تھے تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ان 10 ایام کے اندر ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے. یہ عہد کر لیں. اگر 5 وقتہ نمازوں کے ہم پابند نہیں ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ایک بھی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں وقت پر ادا کرنی ہیں. اگر ہم پہلے سے 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن جماعت کے اندر غفلت ہو جاتی ہے تو یہ طے کر لے کہ 10 دن تک انشاءاللہ ہماری جماعت نہیں چھوٹے گی. ہاں کوئی شرعی عذر کبھی کسی کو لاحق ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری جماعت نہیں چھوٹے گی. اگر ہم جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کے پہلے سے پابند ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی آگے عبادت کو بڑھانے کی کوشش کریں. اب یہ نہیں کہ میں تو پہلے سے 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہی ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں، عبادتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتا ہوں، یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں 2 کی بجائے 4 یا 6 رکعت نفل نماز مجھے ادا کرنی. میں اگر پہلے سے اوابین کا پابند نہیں تھا، یہ طے کر لیں کہ اوابین کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اگر تہجد کی مجھے توفیق ہو سکتی ہے تو یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں تہجد میری کبھی نہیں چھوٹے گی. الغرض مقصود یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو ان 10 ایام میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بڑھانے کی کوشش کریں. پرانا جو طرز عمل ہمارا چلا آ رہا ہے وہ تو چلا آ رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ زیادتی ہم کریں اپنی عبادتوں کے اندر. اگر 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں تھے، یہ طے کریں 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہیں. اگر 5 وقتہ نمازوں کے ہم پابند ہیں، جماعت کے پابند نہیں ہو پاتے تو جماعت کے پابند ہونے کی کوشش کریں. اگر جماعت کے بھی پابند ہے تو نوافل کی تعداد کو بڑھائیں. نوافل ہم پڑھ رہے تھے پہلے سے، جو نہیں پڑھ رہے تھے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. نمازوں کے بعد میں نوافل ہوتی ہے ان کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو دیگر جو نمازیں ہیں، اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، ان نمازوں کی کوشش کریں. تسبیحات کے پابند نہیں تھے، تسبیحات کو پڑھنے کی کوشش کریں.
الغرض مقصود یہ ہے کہ ان 10 ایام کے اندر ہم عبادتوں کو کسی نہ کسی درجے میں بڑھا لیں۔ بھائی سیزن کے موقع پر ہر دکاندار اپنی دکان میں مال زیادہ رکھ لیتا ہے، ہر چیز کا مسئلہ ہے۔ ایک سیزن جب ہوتا ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال پہلے سے زیادہ ہو، اس لیے کہ مال زیادہ رہے گا تو بکری زیادہ ہو۔ اللہ نے عبادتوں کے کچھ سیزن رکھے ہیں، وہ تو پورے سال عبادت ہوتی ہی ہے، لیکن کچھ خاص ایام بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جن کے اندر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس کپڑے کی قیمت عام دنوں میں 1000 روپے ہو، رمضان کے مہینے میں آپ خریدیں گے 1500 روپے قیمت ہو جائے گی۔ جو دکاندار جانتا ہے یہ سیزن ہے، خریدنے والا بھی جانتا ہے یہ سیزن ہے، اور سیزن کے موقع پر دام کچھ نہ کچھ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عبادتوں کے کچھ دام بڑھے ہوئے ہیں ان 10 ایام کے اندر، تو میرے بھائیوں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور عبادتوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے ان 10 ایام کا، وہ عام طور پر ہمارے یہاں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ عبادتوں کو لے کر غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو 10 دنوں کے اندر ناخن کاٹنے کا یا بال کاٹنے کا ایک مسئلہ ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حاجیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، لیکن اس مسئلے سے ایک نقصان کیا ہوا کہ لوگ ایک دن پہلے جن کو داڑھی منڈانی نہیں ہوتی وہ بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ 10 دن آنے سے پہلے وہ لوگ جن کو داڑھی منڈانی نہیں تھی ابھی وہ بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یار 10 دن کے اندر منڈا نہیں سکتے، پتہ نہیں کب ہمیں کوئی کام ایسا پیش آ جائے کہ داڑھی منڈانے کی ضرورت پیش آ جائے، لہذا جو گناہ ہمیں 4 دن 5 دن کے بعد کرنا تھا، لاؤ 4-5 دن پہلے اس گناہ کو کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے انتہائی بدبختی کی یہ بات ہے، ان 10 ایام کے اندر بالوں کا کاٹنا یا ناخنوں کا نہ کاٹنا یہ کوئی سنت یا واجب نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان 10 ایام کے اندر ناخن نہیں کاٹیں گے تو اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ثواب آپ کو دیا جائے گا، لیکن کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ہم نے ان 10 ایام کا اہتمام تو کر لیا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں بال نہیں کاٹنے، ہمیں ناخن نہیں کاٹنے، لیکن یہ کیا ہماری عقل مندی ہے کہ ہم ایک دن پہلے ہی سب داڑھی منڈا، جن لوگوں کو داڑھی منڈانی ہوتی ہے وہ اگر معلوم ہے ان کو کہ 5 دن بعد میری داڑھی اس لائق ہوگی کہ اس کو منڈایا جائے گا، وہ 5 دن پہلے ہی منڈا کر کے صاف کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ کیا، یہ ثواب مل جائے گا ہمیں 10 دن؟ بتا ایمانداری سے، کیا اس میں ثواب ملے گا؟ یہ اللہ کے بندوں اور گناہ کا کام ہم نے کر دیا۔ داڑھی منڈانا تو عام حالات میں بھی ناجائز اور حرام تھا، اور پھر اس مسئلے کی وجہ سے جلد بازی کر لینا اور بڑا گناہ۔ مسئلے کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ محض اس وجہ سے کہ ان 10 ایام کے اندر ہم بال نہیں کٹوا سکتے، لہذا 1-2 دن پہلے ہی اپنی داڑھی کو صاف کرا لو، میرے بھائیوں انتہائی محرومی کی بات ہے، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ایک طریقہ ہمارا چلا آ رہا ہے جیسے کسی کے کہنے سے آپ رک نہیں سکتے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ 10 ایام کے اندر نہیں منڈانی تو پہلے منڈا کے بیٹھ جاؤ، میرے بھائیوں یہ اور زیادہ محرومی ہمارے لیے۔ اس لیے مسئلے کی نوعیت کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ان 10 ایام کے اندر بال نہیں کٹا سکتے تو اس سے پہلے بھی کم از کم داڑھی کے سلسلے میں یہ احتیاط ضرور رکھیں۔ ہاں آپ نے 10 دن 12 دن 15 دن پہلے منڈا رکھی ہے، جو آپ کا ایک طرز ہے کٹوانے والوں کا، جو طرز چلا آ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عام گناہ جیسے ہوتا ہے وہ ہوگا، لیکن محض اس وجہ سے کہ 10 دن میں نہیں کر سکتے تو 1 دن پہلے کر لو، یہ اور زیادہ بڑا گناہ۔ اس لیے اس عمل سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا